अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज इंशाअल्लाह हम 10वें पारे का ख़ुलासा बयान करेंगे। इसमें दो सूरतें हैं, सूरह अनफ़ाल और सूरह तौबा। उसमें सबसे पहले सूरह अनफ़ाल के आखिरी हिस्से में कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने ज़िक्र की हैं। माल गनीमत के हुक्म के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, खुमुस अल्लाह और उसके रसूल और मसाकीन और यतीमों और इन लोगों के लिए है। 4 हिस्से जो हैं वो मुजाहिदीन के लिए हैं। खुमुस यानी 5वां हिस्सा। फिर इसी तरह ग़ज़वा बदर के हालात यहाँ पर ज़िक्र किए गए हैं। अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को काफ़िर और काफ़िरों को मुसलमान थोड़े करके दिखाए। यानी मुसलमानों को लग रहा था कि काफ़िर इतने ज़्यादा नहीं हैं और काफ़िरों को लग रहा था मुसलमान तो मुट्ठी भर हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मैंने इसलिए दिखाया ताकि काम मुकम्मल हो जाए और हक़ वाज़े हो जाए, हक़ को मैं वाज़े करके दिखा दूँ, इसलिए ये दिखाया गया। कुफ़ार को शैतान ने जो है वो मुज़य्यन करके दिखाया कि ये चंद लोग हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम इनको ख़त्म कर देंगे। लेकिन जब मैदान जंग में उतरे, उसने देखा, शैतान ने देखा कि फ़रिश्तों को उतरते हुए तो भाग गया। कहने लगा जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे। यानी वो फ़रिश्तों को उतरते हुए देखता था, जिसकी वजह से अल्लाह के फजल से अल्लाह की मदद आई और कुफ़ार को शिकस्त हुई। अल्लाह की मदद की वजूहात जो थी वो मैदान में साबित कदमी, अल्लाह का ज़िक्र करना, आपस की लड़ाई ना करना, मुकाबले के वक्त सब्र करना, ये 4 वजूहात अल्लाह ने ज़िक्र की हैं। इस वजह से अल्लाह ताला की मदद तुम्हारे साथ रही। अल्लाह ताला फरमाते, काश तुम काफ़िरों को देखते जिनके मुँहों पर अल्लाह के फ़रिश्ते मारते थे, किस तरह उनकी जानों को निकाला गया और उनके लिए जहन्नम की आग तैयार है। अल्लाह के नज़दीक काफ़िर जो हैं वो जानवरों से भी ज़्यादा बदतर हैं। यानी जो कुफ़र करने वाले, शिरक करने वाले, अल्लाह को ना मानने वाले, वो जानवरों से भी ज़्यादा बदतर करार दिए गए हैं। काफ़िरों के मुकाबले में ताकत इकट्ठी करने का हुक्म दिया गया है। वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा, काफ़िरों के मुकाबले में अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इकट्ठी करो। इस्तिताअत अपनी कोशिश के मुताबिक तैयारी करो उनके ख़िलाफ़ लड़ने की, और अपने घोड़ों को तैयार रखो। इसी तरह अगर अल्लाह फरमाते वो सुलह करें तो तुम सुलह कर लो, उनसे मुआहदे कर लो, सुलह कर लो। ए नबी, अल्लाह ताला आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि ए नबी, मोमिनों को लड़ाई के लिए, किताल के लिए शौक़ दिलाएं, उबारें। ये जिहाद के लिए, किताल के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनको शौक़ दिलाएं ताकि ये मैदानों में उतरें। फिर बदर का मार्का होता है। उसके बाद कैदियों का मसला बन जाता है। जो 70 कैदी हैं इनका क्या किया जाए। हज़रत अबू बकर और दीगर सहाबा का ये मशवरा था कि माल लेके, फ़िदिया लेके इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि हमारी माली हालत कमज़ोर है, वो भी ठीक हो जाएगी, हम ताकत में भी आ जाएंगे। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का ये था कि आप मेरे रिश्तेदार मुझे दें, सारे सहाबा के रिश्तेदार उनको दें, वो उनको कत्ल कर दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की कसरत राय देख के फ़िदिये वाला ऑप्शन डिसाइड किया, जिस पर अल्लाह ताला ने फिर आयात उतारी। अल्लाह ताला ने नाराज़गी का इजहार फरमाया कि तुम्हें चाहिए नहीं था कि तुम फ़िदिया लेके इनको छोड़ते, बल्कि इनको कत्ल कर देना। यानी हज़रत उमर की राय का जो है वो किया गया कि हज़रत उमर की राय ठीक थी। खैर फ़ैसला हो चुका था, लेकिन ये एक तरह से पैगाम था। फिर अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में जो जिहाद के लिए निकले थे उनके लिए फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने हिजरत की, वो सच्चे मोमिन हैं, इनके लिए रिज़्क़ का वादा है और रिज़्क़ और मग़फ़िरत के वादे हैं। आगे सूरह तौबा शुरू हो रही है। सूरह तौबा के 2 नाम हैं, एक तो सूरह तौबा, दूसरी सूरह बरा। इसमें बिस्मिल्लाह इसके शुरू में नहीं है। ये वाहिद सूरत है जो बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती। इसमें कुफ़ार से लड़ने के नाम से, यानी कुफ़ार के साथ लड़ने के हवाले से तफ़सीली तौर पर गाइड किया गया है। और इसीलिए हज़रत भाई कहते हैं कि बिस्मिल्लाह उमान होती है और इस सूरत में उमान नहीं है। यानी ये जिहाद और लड़ाई के बारे में है। जिहाद को फ़र्ज़ करार दिया गया है, जैसे कि पीछे भी अल्लाह ताला ज़िक्र करते फरमाते हैं,
کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی قتال، اس میں آگے چل کے مختلف باحثیں ہیں کہ جہاد جو ہے وہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے، یعنی فرض عین ہر بندے پر فرض کفایہ کے چند بندے بھی اگر کر لیں گے تو وہ فرض ادا ہو جائے گا، اگر کوئی بھی نہ کرے گا تو پھر سب پہ ہے، اور اگر چند ایک کر لیں گے تو وہ ہو جائے گا ادا فرض۔ تو یہ فرض عین یا فرض کفایہ، اس کی بحث الگ ہے۔ ائمہ اکرام کے نزدیک جہاد کا مطلب قتال ہی لیا گیا ہے، چاروں ائمہ اکرام جو ہیں وہ ان کے نزدیک جہاد کا مطلب قتال ہی لیا گیا، لیکن آج کل چند ایک لوگ جہاد کا مطلب کوشش کرنا اور اس طرح کی باتیں نکالتے ہیں جو کہ اصل مطلب نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ان آیات میں تفصیلی طور پر جہاد کے حوالے سے ایک ایک چیز کو گائیڈ کیا گیا، ایک ایک چیز وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اب سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین سے معاہدے جو کیے تھے ان سے اللہ اور اس کے رسول برات کا اعلان کرتے، یعنی ان کو ہم ختم کر رہے ہیں معاہدوں کو۔ کچھ وجوہات تھیں جن کی بنا پہ ان پر ختم کیا گیا اور قتال کی اجازت دی گئی۔ حرمت والے مہینے جو ہیں وہ نکال کر ان کے ساتھ ان کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم یہ اور رجب، یہ جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں، یعنی ان 4 مہینوں میں ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب میں یعنی لڑنے سے منع کیا گیا کیونکہ یہ حرمت والے مہینے کہا گیا ہے۔ پھر اسی طرح ان مہینوں کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور اس وقت تک جب تک یہ نماز قائم نہ کرنا شروع کر دیں، زکوٰۃ ادا نہ کرنا شروع کر دیں۔ اگر یہ کام کرنا شروع کر دے تو ان کو چھوڑ دو۔ پھر اگر یہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور کافروں کے ساتھ، کافروں کے وعدے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے وعدوں کا اعتبار نہ کرو۔ اگر وہ ان میں طاقت ہوتی، اگر وہ تم پر غلبہ حاصل کر لیتے یا تم پر غالب آ جاتے تو کبھی اپنے وعدوں کو ایسے نہ رکھتے اور تمہیں نقصان پہنچاتے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم ان کی طاقت کی وجہ سے ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے کیونکہ وہ سب سے زیادہ طاقت والا ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو عذاب دیتا ہوں، یعنی کافروں کو شکست دے کے مسلمانوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرتا ہوں اور ان کو کافروں کو عذاب دیتا ہوں۔ مومن اور منافق کی جو پہچان یہاں پر اس بارے میں بتائی گئی ہے وہ جہاد سے بتائی گئی ہے۔ یہاں آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا یعنی حرم کو، یہ اس چیز کے برابر سمجھتے ہو کہ جو جہاد کرنے والا ہے یہ اس کے برابر سمجھتے ہو؟ نہیں، یہ اس کے ہرگز برابر نہیں ہے۔ جو اللہ پر ایمان لائے اور جہاد کرے یہ برابر نہیں، یعنی جہاد کرنے والے کا بہت عظیم عمل ہے۔ چاہے حاجیوں کو پانی پلانے والا مسجد حرام میں عبادت کرنے والا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح ہجرت اور جہاد کرنے والے کے لیے خوشخبری، جنت کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ پھر لیکن ایک چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں آیت نمبر 24 میں کہ اگر تمہارے ماں باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، خاندان، گھر، تجارت، مال، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ چیزیں تمہیں جہاد سے زیادہ محبوب ہوں یا جہاد سے یہ روک لیں تو اللہ کے حکم کا انتظار کرو، یعنی اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یعنی یہ چیزوں کی محبت تمہیں اگر جہاد سے روک لے تو پھر تمہارے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ غزوہ حنین تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ تعداد سے جنگیں نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی نصرت اور مدد سے جہاد ہوتا ہے۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں نے تعداد کا بڑا مان تھا اور ایسے کچھ بول تھے کہ بدر میں تو ہم نے تھوڑے سے تو یہ کر لیا، اب تو ہم زیادہ ہیں، تو جس کی وجہ سے ایک بار مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور حتیٰ کہ یہ ایک بار بھاگ پڑے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی تھی۔ مشرکین ناپاک ہیں، ان کو حرم کے قریب نہ آنے دو، یعنی مشرکوں کے بارے میں حکم آ گیا کہ ان کو انما المشرکون نجس، یہ ناپاک ہیں، ان کو حرم کے قریب نہ آنے دو، یہ حرم پاک ہے۔ اسی لیے آج تک پھر اس دن کے بعد کسی جو ہے وہ کافر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ
حرم میں داخل ہو سکے۔ اہل کتاب کے حوالے سے حکم ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ جب جہاد کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ اللہ پر الزام لگاتے تھے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ، اور عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ یہ بہت بڑا بہتان اور الزام لگاتے ہیں اللہ پر۔ پھر زکوٰۃ کے بارے میں، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو قیامت کے دن ان کا مال جو ہے پگھلا کر ان کے جسم پر وہ داغا جائے گا۔ اور جہاد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے اس بارے میں، ہر لحاظ سے ہر بندے کو جو ہے کھلا حکم دیا۔ فرمایا تم ہلکے ہو، بوجھل ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو۔ غزوہ تبوک کے منافقوں اور مومنوں میں فرق کرنے کے حوالے سے جانا جاتا ہے غزوہ تبوک کو۔ غزوہ تبوک میں کیونکہ ایک تو رومیوں کے ساتھ جنگ تھی، سپر پاور تھی اس وقت کی، اور دوسرے نمبر پہ پھل پکے ہوئے تھے، اور منافقوں نے طرح طرح کے بہانے لگا کے جو ہے وہ اجازت لی اور جہاد کے لیے نہیں گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا سخت احکام اتارے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا کہ اگر آپ ان کے لیے استغفار 70 بار بھی کریں میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ ان کے جنازے پڑھانے سے روک دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے جنازے پڑھانے سے منع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن کچھ چند ایک مسلمان بھی تھے جن کو کوئی واقعتاً عذر کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جلدی معاف نہیں کیا۔ کچھ دن یا کچھ مہینے تک وہ جو ہے وہ توبہ استغفار کرتے رہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا۔ لیکن جو منافق تھے ان کا تو واضح حکم تھا، کیونکہ ان میں فرق تھا، ان کے بہانوں میں فرق تھا، جو اللہ تعالیٰ نے فرق کیا تھا، ان کی نیتوں میں فرق تھا۔ منافقوں کی ایک علامت ہے کہ نماز کے لیے سستی سے آتے ہیں اور بددلی سے خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے یہاں پر مصارفین کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ جن کو دی جا سکتی ہے فقراء ہیں، مساکین ہیں، عاملین ہیں، کسی کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے، اسلام کی محبت ڈالنے کے لیے، یعنی وہ نیا مسلمان ہو سکتا ہے یا کچھ اس طرح سے۔ پھر گردنیں چھڑوانے کے لیے، تاوان بننے کے لیے، اللہ کی راہ میں اور مسافر پر، یہ 8 مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح آخر میں اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں اور منافقوں کے لیے بخشش کی دعا کرنے سے روکا ہے، یعنی کافروں اور منافقوں کے لیے آپ نے بخشش کی دعا نہیں کرنی۔